السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرمنٹس پہ۔ دیکھیں، بار بار ایک کویشچن میرے سامنے آتا ہے کہ جی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے نہیں ریکوائرڈ، کس کنٹری کے لیے ریکوائرڈ ہے، کس کنٹری کے لیے نہیں ریکوائرڈ، اور خاص طور پہ یو ایس اے کے لیے بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ بات کروں گا، 3-4 منٹ میں ویلاگ کو وائنڈ اپ کروں گا، آپ کا وقت قیمتی ہے، ضائع نہیں کروں گا، اس لیے اینڈ تک ویلاگ کو دیکھ لیجیے گا، آپ تک مفید انفارمیشن پہنچائی جائے گی۔ چلیں جی، سب سے پہلے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وین یو آر اپلائنگ فار اے ٹورسٹ ویزا، جب آپ سیاحت کی غرض سے، زیارت کی غرض سے کسی بھی کنٹری کا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا آپ کے پاس فنڈز اویلیبل ہیں، کیا آپ کے پاس رقم اویلیبل ہے، کیا آپ کے پاس پیسے موجود ہیں کہ آپ اپنے اخراجات اٹھا لیں۔ اس کے لیے ان کے پاس واحد راستہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہی ہوتا ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ سے آپ کسی بھی شخص کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ واقعی ایک جینون ٹورسٹ ہے، کیا اس کا پرپس ٹورزم ہے، کیا وہ اپنے اخراجات اٹھا سکتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کن کنٹریز کے لیے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور کن کنٹریز کے لیے بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے۔ چلیں بالکل سمپل کر دیتا ہوں اس چیز کو۔ جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، میں بڑی کنٹریز کی بات کرتا ہوں، چھوٹی کنٹریز چلیں وہ ڈفرینٹ کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ وین یو ٹاک اباؤٹ یو کے، یو ایس اے، شنجن، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، شنجن اینڈ کینیڈا، ان کنٹریز کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ لازم اپلائی کرتے وقت چاہیے ہوتی ہے، ایکسیپٹ یو ایس اے۔ اب اس بات پہ غور کیجئے گا کیونکہ یہ چیز سب کو کنفیوز کرتی ہے اور اسی چیز سے جو ہے نا لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، شنجن، یو کے، سب کنٹریز میں بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اپلائی کرتے وقت۔ صرف یو ایس اے ایک ایسا کنٹری ہے جس میں بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے اپلائی کرتے وقت۔ اب آپ پلیز اس چیز کو غور ضرور کر لیجئے گا میرے الفاظ پہ کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں یو کے لیے، شنجن کے لیے، آسٹریلیا کے لیے، کینیڈا کے لیے یا نیوزی لینڈ کے لیے، جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں اسی وقت آپ نے ساتھ اپنی بینک سٹیٹمنٹ جمع کرانی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس یو ایس اے یہ کہتا ہے کہ آپ اپلائی کریں، بینک سٹیٹمنٹ ساتھ نہ جمع کرائیں۔ جس دن آپ انٹرویو کے لیے آئیں گے، اگر ہمیں لگا ضرورت پڑی تو ہم آپ سے بینک سٹیٹمنٹ مانگ لیں گے، اگر ضرورت نہ پڑی تو ہم اس کے بغیر بھی فیصلہ جاری کر دیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز تو میں نے کلیئر کر دی کہ آسٹریلیا، کینیڈا، یو کے، شنجن، نیوزی لینڈ سب کے لیے اپلائی کرتے وقت لازم 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 بینک سٹیٹمنٹ چاہیے۔ تو یہ کنفیوژن تو اب ختم ہو گئی کہ اگر آپ کبھی بھی ان کنٹریز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں یو ایس اے پہ اسپیسیفکلی کہ یہ یو ایس اے کی کیا کہانی ہے۔ دیکھیں جی، یو ایس اے کی کہانی یہ ہے کہ بہت سے لوگ میری اس بات سے اختلاف بھی کریں گے اور ان کا حق ہے۔ میں اپنے تجربے کے مطابق، جو مجھے ناقص علم ہے میرا، میں اس کے مطابق آپ کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، جو مجھے لگتا ہے میرے نقطہ نظر سے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یو ایس اے کا جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی بینک سٹیٹمنٹ لگانے کی یا پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، جب آپ یو ایس اے کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ یاد رہے کہ یو ایس اے کا ویزا انٹرویو بیسڈ ویزا ہے۔ آپ اپنے تمام فائل یا ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں، پرسنل اپیئرنس چاہیے ہوتی ہے انٹرویو میں آپ کی۔ جس دن آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو آپ، میری ہمیشہ سے اپنے کلائنٹ سے گزارش رہتی ہے کہ نیسیسری ڈاکومنٹیشن اپنے ساتھ لے کے جائیں، جس میں سے ایک بہت اہم ڈاکومنٹ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے۔ 99% وہ نہیں پوچھتا بینک سٹیٹمنٹ کا اور اپنا فیصلہ صادر کر دیتا ہے ویزا آفیسر، ہاں یا نا میں، اپرووڈ یا ریفیوز میں، وداؤٹ لوکنگ ایٹ یور ڈاکومنٹس، وداؤٹ لوکنگ ایٹ یور بینک سٹیٹمنٹ۔ بٹ یہ جو 1% چانس ہے، ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ ہم نے اس 1% چانس کی تیاری کرنی ہے اور جب بھی آپ نے انٹرویو میں اپیئر ہونا ہے تو آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ اپنے ہمراہ لے کے جانی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آج سے 3 مہینے بعد یا آج سے 6 مہینے بعد یا آج سے 8 مہینے بعد آپ کا انٹرویو ہے، تو آپ کو 6 مہینے، 8 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے دے دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو تیار کر لیں، بنا لیں، اس میں فنڈز ڈال دیں، اپنی سیلری کو مینٹین کر لیں، تاکہ جب آپ انٹرویو پہ جاؤ تو اگر ویزا آفیسر یہ خواہش کا اظہار کرے کہ میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ فوراً نکال کے بینک سٹیٹمنٹ کے سامنے پیش کر دیں، بجائے اس کے کہ اس ٹائم آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کاش میں یہ بینک سٹیٹمنٹ 3 مہینے میں بنا لیتا تو آج مجھے ویزا مل جاتا۔ تو سم اپ، دوبارہ کہوں گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا،
जिस भी कंट्री में आपने अप्लाई करना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, शेंजन, सब के लिए बैंक स्टेटमेंट लाजिम है। यूएसए के लिए बैंक स्टेटमेंट लाजिम नहीं है। इंटरव्यू वाले दिन वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो उस टाइम शर्मिंदगी से बचने के लिए आप तैयारी करके जाएं। अप्लाई करते हुए यूएसए के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आई होप कि मैंने बड़ा क्लियर वाज़े तौर पे एक्सप्लेन कर दिया है कि कहाँ बैंक स्टेटमेंट चाहिए और कहाँ बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, और यूएसए के केस में कितने चांसेस हैं कि वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगे और कितने चांसेस हैं कि वो आपसे बैंक स्टेटमेंट ना मांगे। एक चीज़ और आपसे शेयर कर दूं, मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर यूएसए बगैर बैंक स्टेटमेंट देखे भी फैसले कर रहा है, तो मेरा जहाँ तक मुझे समझ आती है कि उनके पास एक्सेस है इस चीज़ की। वो देख सकते हैं कि आपके फंड्स क्या हैं या आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांग रहे, सारे चीज़ें वो सिस्टम पे ही देख रहे हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक उनके पास एक्सेस है कि वो देख सकते हैं कि आपके पास वेदर इतने फंड्स हैं कि नहीं हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों से, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि मैं किस मौजू पे और वीडियो बनाऊं और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। शुक्रिया।